اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہائی قرآن کے برابر کہا ہے، اور توحید کے احکامات پر مختصر اور جامع ترین صورت ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ اخلاص کا شان نزول پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال جواب کیے یا حسب نسب پوچھا۔ ان کے جوابات میں اس صورت کا نزول ہوا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا کچھ اور کا ہے۔ ان کے جوابات کے لیے سورہ اخلاص کا نزول ہوا، اور جس میں رب العزت نے واضح طور پر ایک ایک بات کو وضاحت سے پیش کیا۔ ارشاد ربانی ہے، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، بلکہ ایک نہیں تنہا ہے۔ ایک کے لیے لفظ واحد آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کل کی وضاحت کرتے ہیں کہ کل میں اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہوا، اور لفظ اللہ اس ذات کا ہے جو واجب واحد ہے اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نکات سے پاک ہے۔ احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کہا جاتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب، تجزیے سے اور تعداد سے اور کسی چیز کی مشابہت سے بالکل پاک ہے، یعنی کہ وہ کسی ایک مادوں سے نہیں، بلکہ نہ ہی اس میں کوئی تعداد کا کوئی امکان ہے، نہ کسی کی مشابہ ہے۔ یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا کس چیز کا ہے۔ اب رب العزت کی صفات کیا آ رہی ہیں؟ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن اس آیات میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تمام صفات، علم، قدرت اس کے قدیم اور محیط ہے، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو، جس کا سہارا لیتے تھے لڑتے وقت مسلمان جنگوں کی حالت میں، کہ چٹان کے پیچھے چٹان ہونی چاہیے۔ لڑائی کے وقت ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ پیچھے چٹان ہونا چاہیے، آگے لڑنا چاہیے، کہ اگر کوئی پیچھے سے دشمن حملہ کرے تو وہ چٹان ہماری حفاظت کرے۔ دراصل اللہ تو خود اپنے بلبوتے پر ہے، قائم ہے، دائم ہے، اور وہ کسی نے نہیں بنایا۔ اس کی اپنی حیات ہے، اپنا علم ہے۔ باقی کائنات میں جو کچھ بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہیں۔ تمام مخلوقات کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لفظ صمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل معنی صمد کے یہ ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجت اور ضروریات میں رجوع کریں، اور جو بڑھائی اور سرداری میں ایسا ہو اس سے کوئی بڑا نہیں ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آگے رب العزت کی صفات عرض ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے، نہ اس نے جنا، نہ کوئی ماں باپ ہے اس کا، اور اس کی نہ تو اولاد ہے، نہ ہی اس کی کوئی جوڑی ہے، یعنی کہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا تھا، کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹے بنا دیے تھے، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے۔ لیکن اللہ کا معاملہ تنہا ہے، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ وہ واحد ہے، تنہا ہے، اور اپنی ذات میں کامل صفات ہے۔
اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کا بھی اس میں جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامے کا سوال کیا تھا کہ اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آگے ارشاد باری ہے اس صفات کو جو جامع ہے مکمل طور پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ اس آیت میں واضح طور پر رب العزت بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی اس کے برابر، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی اعتبار سے اس کے برابری نہیں، نہ کوئی ہم پلہ ہے، نہ کوئی ہم رتبہ ہے، نہ کوئی اس کے مد مقابل ہے۔ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ذات ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ سورہ اخلاص بڑی فضائل والی صورت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاق سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ عرض ہے کہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو 3 ایسی صورتیں بتاتا ہوں جو توریت، انجیل اور زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ ان 3 صورتوں یعنی قل واللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف قسم کی اقسام ہیں۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے۔ بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں لفظ سمجھ میں آ گیا۔ بعض لوگ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں تو ان کا بھی خیالات کو رب العزت نے لم یلد میں رد کر دیا۔ تو سورہ اخلاص مکمل توحید کے اعتبار سے جامع اور حکمت سے بھری ہوئی صورت ہے۔ یہ سورہ اخلاص تھی جس کا بھی ہم نے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی قرآن پاک کی اسی طریقے سے وضاحت کرتے رہیں گے۔ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔